أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. سامعین کرام، اس آیت میں ان 6 میں سے باقی 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں ایک گمان کرنا ہے. آیت میں بہت زیادہ گمان کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس سے مراد کسی کے خلاف بلا تحقیق بدگمانی کرنا ہے، یہ حرام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب یا مصیبت ہی میں رکھے گا، اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی حرام ہے. دوسرے تجسس، یعنی کسی کے اندر عیب اور کمی نکالنے کے لیے اس کی ٹوہ میں رہنا کہ کوئی اس کا عیب یا کمزوری معلوم ہو جائے تو اس کو بدنام کرتے پھریں، یہ بھی حرام ہے. چھپ کر یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر کسی کی باتیں سننا، کسی کی نجی خطوط پڑھنا، موبائل وغیرہ میں ریکارڈ شدہ باتیں سننا، کسی کے گھر میں اپنی چھت پر چڑھ کر یا دروازہ کھڑکی وغیرہ سے جھانکنا بھی تجسس ہے، اور یہ بھی حرام ہے. بلکہ اگر کسی کا عیب اور کمزوری معلوم ہو جائے تو اس کی پردہ دری یعنی چھپانے کا حکم ہے. البتہ اگر اس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا یقینی خطرہ ہو تو اس کو ظاہر کرنا جائز ہے. تیسری غیبت، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو برا لگے، اگرچہ وہ بات سچی ہی ہو، اور اگر وہ بات سچی نہ ہو تو پھر تو وہ الزام ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اگر وہی بات پیٹھ پیچھے کہنے کے بجائے اس کے سامنے کہی جائے جس سے اس کو تکلیف ہو تو وہ لمزہ یعنی طعنہ زنی ہے، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، وہ بھی حرام ہے. یہ وہ 6 برائیاں ہیں جو معاشرے میں فساد کی جڑ ہے. ان آیتوں میں ان سے بچنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی ان سے پرہیز کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے. مگر افسوس ہے کہ آج مسلمان نیچے سے لے کر اوپر تک ہر سطح پر ان برائیوں میں بری طرح ملوث ہیں. مختلف تعبیریں کر کے ان کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں، جس کی نحوست سے آج پوری امت میں اتحاد اتفاق جیسے اہم ضروری اور ناگزیر نعمت دولت سے محروم ہو چکی، اور آخرت کا جو وبال ہے وہ اس کے علاوہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.